اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ عبادت کرو تو 6 کروڑ برس، اور اللہ ہی نے کہا آدم کا سجدہ کرو، پے ریسپیکٹ، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اللہ نے جب نبی کی تعظیم کا حکم دیا تو 1 سیکنڈ نہیں کیا۔ توجہ توجہ، عبادت کہا تو 6 کروڑ برس کیا، اور نبی کی تعظیم کہا تو 1 سیکنڈ نہیں کیا۔ ہم پہچان گئے، ہم پہچان گئے۔ آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ ہم تو پہچان گئے۔ کیا پہچانا؟ شیطان کی پہچان ہمیں مل گئی، عبادت کہو تو کرے گا، اور نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا۔ اور یہی پہچان اس کی جماعت کی بھی ہے، عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کہو تو دیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، مسجد مسجد، ڈور ٹو ڈور، دروازہ تو دروازہ، ہاؤس ٹو ہاؤس، ماسک ٹو ماسک، انگلستان سے قبرستان تک جانے کو تیار ہے۔ لیکن نبی کی تعظیم کی بات جب ان سے کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں، اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا یہ عدو مبین ہے، یہ نبی کی تعظیم سے ہٹاتا ہے۔ مگر یاد رکھو، جب اللہ نے کہا با واستکبر وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان ہولی قرآن اینڈ ڈکلیئر دیٹ شیطان از اے کافر۔ جب اللہ نے اسے کافر کہا تب ہم سمجھ گئے کہ یہی عدو مبین ہے، یہی ہمارا اوپن اینیمی ہے، یہی ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کھلے دشمن سے ہمیں ٹکر لینی ہے۔ مگر اس نے بھی حوصلہ کم نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کرنے کے بعد آدم کی اولاد، جنریشن آف آدم سے بدلہ لینے کی اس نے ٹھان لیا، اور کہا کہ یاد رکھو میں آدم کی اولاد میں ہی اپنا ریپرزنٹیٹو بناؤں گا، آدم کی اولاد میں اپنی جماعت بناؤں گا، آدم کی اولاد ہی میں خدا کا باغی بناؤں گا، رسول سے منحرف کرنے والا اور الگ کرنے والا بناؤں گا۔ چنانچہ ادھر رحمت خدا نے کہا کیا کر سکتا ہے تو ابلیس ہے تو کیا ہوا، شیطان ہے تو کیا ہوا، تو شیطان ہے شیطان، رحمان نہیں، تو شیطان ہے شیطان، رحمان نہیں۔ اسی لیے دنیا جانتی ہے کہ جب شیطان نے پوری مانوتا کو، پوری انسانیت کو اپنے ٹنگل میں لینے کی کوشش کی، فرعون صورت میں ایک ڈکٹیٹر ہمارے اوپر بھیجا گیا، ظالم، آتنکوادی اور سب سے بڑا ٹیررسٹ، پوری دنیا میں سپر پاور بن کر اپنے